بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم الآثار میں آج ہم جن آثار کا مطالعہ کریں گے ان کا عنوان ہے تلاوت قرآن کے دوران خوف و خشیت کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کے بارے میں صحابہ کا کیا عمل اور کیا صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ کچھ آثار ہم نے آج منتخب کیے ہیں۔ ہمارے مہمان ڈاکٹر معافن صاحب تشریف فرما ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام۔ آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ خیر و عافیت سے اللہ ہیں؟ بہت ڈاکٹر صاحب تلاوت قرآن کے دوران جو خوف اور خشیت کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی اصحاب کے اندر، اور وہ مختلف آثار میں ہمیں سامنے آتی ہیں۔ کچھ آثار ہم نے جمع کیے ہیں اور اس پہ آپ کی جو ہے وہ قیمتی گفتگو ہم سننا چاہیں گے۔ اس کے لیے میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک میرے سامنے اس میں بنیادی طور پر آثار کو دیکھنے سے پہلے اگر ہم یہ جان لیں کہ قرآن کی تلاوت کا آ، اثر انسان پر کیا مرتب ہونا چاہیے، یا قرآن کی تلاوت کون سی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر کیا ہوا ہے۔ بہت سے مقامات پر یہ ذکر ہے کہ یہ قرآن تذکیر کے لیے نا، انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے، تو انسان اللہ کی عظمت انسان کے دل میں اس کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے، بالکل سے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیا۔ قرآن کو پڑھتے ہوئے ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی بس پڑھتا جائے اور اس کے اوپر کوئی کیفیاتی اثر مرتب۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری جگہ پر ہے کہ یخرون للاذقان، قرآن پڑھتے ہوئے اللہ کی عظمت کا احساس جب پیدا ہوتا ہے تو پڑھنے والے سجدے میں گر پڑتے، بڑھتے ہیں ایسے ہی۔ وَيَبْكُونَ ہونے لگتے، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، جتنا قرآن پڑھتے جاتے ہیں تو ان کے اوپر اللہ کے سامنے عاجزی اور فروتنی کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ بالکل سے بالکل سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی قرآن بیان مجید کیا میں ہے، جو نقشہ پیش کیا گیا ہے تو وہی ہمیں ہمیں آثار میں حدیث میں بھی اسی کا ذکر ہے، اسی کو ہم آثار میں دیکھتے آثار ہیں میں بھی دیکھیں۔ صحابہ میں یہ کیسے کیفیت نمایاں ہوتی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو پہلا اثر ہے میرے سامنے۔ ابی صالح کہتے ہیں کہ اہل الیمن میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فسمعوا القرآن وجعلوا یبکون، انہوں نے قرآن سننا اور رونا شروع ہو گیا۔ فقال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہاکذا کنا ثم قست القلوب، یعنی یہ کیفیت ہماری بھی ہوتی تھی لیکن پھر جو ہے وہ دل دلوں سخت ہو، میں سختی۔ وہ ایک طرح وہ حسرت سے اس زمانے کو یاد کر رہے ہیں آ، جب قرآن نازل ہو رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ایمان کی حالت اور کیفیت بہت تازہ تھی، اور وہ کیفیت جو قرآن کہتا ہے کہ مومنوں پر طاری ہوتی ہے وہ عموماً طاری ہو جاتی ہے۔ ہو جاتی تھی۔ بالکل ظاہر ہے صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کیفیت نہیں رہی، حالات بھی بدل گئے، تو جو ایمانی کیفیات ہیں وہ بھی اس طرح عام نہیں رہی جیسے حضور کے زمانے میں۔ ظاہر ہے ماحول کا بڑا فرق فرق پڑتا ہے۔ پڑتا ہے۔ آپ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ بیان کرتے ہیں نا کہ ہم آپ کے مجلس میں ہوتے تھے تو ہمارے ایمان کی تو کیا کیفیت ہوتی کیفیت بالکل اور ہوتی تھی، ہم اٹھ کے گھر جاتے تھے تو کیفیت بدل جاتی تھی، ہمیں ڈر ہوتا کہ یہ نفاق تو نہیں۔ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد کیفیات میں فرق تو پڑا، لیکن بیان وہ یہی کر رہے ہیں کہ تم نے جیسے قرآن سنا، تمہارے ایمان کی کیفیت اتنی تازہ ہے کہ تم پر گریہ طاری ہو، رونے لگ گئے اللہ کی خشیت۔ کبھی ہماری بھی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر کا تو معروف ہے نا کہ مکے میں ہاں جی، یہ رات کو مکے میں ان پر مشرکین نے جب ان کو امان دی، وہ حبشہ ہجرت کرنے والے تھے، تو ان کو جب ابن الدغنا یا دوغنا جو بھی اس کا نام ہے اس نے امان دی، تو مشرکین نے یہ شرط لگائی تھی کہ ہاں یہ امان دے دیں لیکن یہ پبلک میں قرآن نہ پڑھیں، اپنے گھر میں کہیں چھپ کر قرآن پڑھیں، کیونکہ ابوبکر کی کیفیت یہ تھی کہ وہ قرآن جب پڑھتے تھے اور تلاوت کرتے تھے اس میں اتنا سوز ہوتا تھا، ان پر اس طرح گریہ طاری ہو جاتا تھا
ارد گرد بچے عورتیں وہ سارے متوجہ ہو جاتے راوی کہتے ہیں کہ کرا عمر بن الخطاب رضوان اللہ علیہ ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، انہوں نے یہ قرآن مجید کی آیت پڑھی، قال فربا منها ربوة عید منها 20 یوم، ایسی گریا کی کیفیت طاری ہوئی کہ ہیں۔ یہ سورہ طور کی آیات ہیں۔ صحیح تیرے رب کا عذاب آ کر رہے گا، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا۔ اور عمر اب دیکھیں ویسے وہ طبیعت میں ان کی ایک سختی تھی، مضبوط مضبوط اعصاب کے تھے، اللہ کے دین کے معاملے میں بہت سخت تھے، اور اتنی جلدی طبیعت کے لحاظ سے ایسا نہیں کہ وہ کسی چیز کا اثر، لیکن دل کی جو کیفیت تھی خشیت الہی کی وہ اس سے ظاہر ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے ان کی بھی یہی کیفیت، اور یہ بہت سے آثار میں بیان ہے۔ جی ان کی تو خاص طور پہ اس کے بعد تو وہ ان پر کوئی ایسی کیفیت طاری ہوئی، ایک قسم کا بخار سا ان کو چڑھ گیا کہ 20 دن تک لوگ عیادت کے لیے آتے رہے، تب آپ کی کیسی کیفیت۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہی عبیر ابن عمیر کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور سورہ یوسف سے آغاز کیا، اور جب وہ یہاں پہنچے کہ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، تو پھر وہ بکا حتیٰ انقطع فرکع، تو وہ جو رونا شروع ہو گئے اور انہوں نے تلاوت روک دی اور پھر رکوع میں چلے گئے۔ اور پھر آگے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اس میں بیان ہوا نا، حضرت یعقوب کے حضرت حوالے سے یعقوب جی، کہ وہ ان کی جدائی میں رو رو کر ان کی آنکھیں سے- بینائی چلی گئی، بالکل صحیح اور وہ غم اور دکھ سے گیا ہر وقت بھرے رہتے تھے۔ صحیح تو یہ کیفیت دیکھ ان پر بھی، حضرت یعقوب پر بھی ان کو ترس آیا گا، اور یہ کہ اللہ کے ایک بندے نے کیسے شکایت کے بغیر ایک آزمائش پہ کیسے صبر کیا اندر اور دبا کے سال ہا رکھا۔ سال تک یعنی شکایت زبان پہ نہیں لائے، دکھ سے غم سے بھر گئے، بینائی چلی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی آزمائش پہ وہ ثابت قدم۔ بالکل صحیح۔ اور ایک اور راوی کہتے ہیں کہ اسی طرح کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب اس آیت پہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ پہ پہنچے تو وہ رونا شروع ہو گئے، حتیٰ سمع نشیجہ من وراء الصفوف، یعنی وہ نماز میں پڑھتے ہوئے وہی اس سے اگلی آیت ہے غالباً، جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں، جی انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میرے جو بھی غم ہے، دکھ ہے، چھپا ہے یا ظاہر ہے، وہ میں اللہ ہی کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو اس پر ان پر اس طرح رونے کی کیفیت طاری ہو گئی کہ وہ صفوں کے پیچھے تک ان کی آواز آواز آئی، جا رہی لوگوں ہے۔ نے سنی۔ ایک راوی ہیں سلیمان ابن سحیل، وہ کہتے ہیں کہ اخبرنی من را ابن عمر یصلی وهو یترجع ویتمایل ویتأوہ، یہ کیفیت ہوتی تھی ان کی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی نماز پڑھتے ہوئے۔ یہ تینوں الفاظ کی ذرا وضاحت فرما دیجیے۔ جی، یترجع ویتمایل ویتأوہ، یعنی قرآن پڑھتے ہوئے یا ترجح ہا کے ساتھ ہے یا جی عین کے ساتھ؟ ہا کے ساتھ، ہا کے ہاں، ساتھ یا ترجح اور یا تمایل کا مطلب یہ ہے کہ بالکل اسپاٹ نہیں کھڑے، قرآن پڑھ رہے ہیں اور اس سے ان پر جو کیفیت طاری ہو رہی ہے، تو ان کا جسم جو ہے وہ جیسے اضطراب میں ہل رہا ہے، بالکل سیدھے ایسے نہیں کھڑے، جس طرح کی کیفیت طاری ہو رہی ہے تو وہ ان کا جسم بھی اس پر آپ کو لگتا ہے کہ لرزہ طاری ہے، اضطراب ہے، ادھر ہو رہے ادھر ہو رہے، اور یتأوہ یعنی غم میں یا گریے کی کیفیت میں انسان کی جو جیسے آہ نکلتی ہے آواز عذاب کی یا جہنم کے ذکر پہ، جب وہ پہنچتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں تو باقاعدہ ان کی طبیعت پر اس کا اثر پڑتا ہے، اور وہ ان کے جسمانی کیفیات سے ظاہر ہوتا ہے۔ بالکل آگے بلکہ یہ لفظ آتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو جو جانتا نہیں تھا تو وہ یہ کہہ دیتا کہ اسی بر رجل، آگے ان کو کوئی تکلیف ہے، ان کو کوئی کسی تکلیف ہے۔ تکلیف اور بیماری کی حالت میں یہ کھڑے ہیں اور اس وجہ سے ان کو درد ہو رہا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔
اچھا جی، ایک وہ واقعہ بیان ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ الربی جو ہیں ان کے ساتھی، وہ ایک لوہار کے پاس سے گزرتے ہیں اور وہ لوہار کے وہ لوہے کے ٹکڑے وہ آگ میں دہک رہے ہوتے ہیں، اور وہ ان کو وہ دیکھ کے دیکھ کر ان پر ایسے جیسے کہ وہ گرنے لگے ہیں، تو فتمایل لیسکتا، ایسے جیسے گرنے گر لگے۔ پڑے۔ پھر وہ آگے جاتے ہیں تھوڑا سا آگے، اور علا شاطئ الفرات علا التون، ایک بھٹی جو ہے وہ آگ کی، اور اس پہ جب حضرت عبداللہ اس کو دیکھتے ہیں تو والنار تلتہب فی جوفہ قرأ هذه الآیات اذا راتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان بھٹی کو دیکھ کر ان کو جہنم یعنی اس کا نقشہ ذہن میں آ گیا جو قرآن میں مذکور۔ فصعق الربیع، ربیع تو جو ہے وہ بے ہوش ہو کے گر گئے، پھر ان کو گھر لایا گیا، اور پھر ظہر تک ان کا خیال رکھتے رہے حضرت عبداللہ، لیکن وہ ان کو فاقہ نہیں ہوا، بلکہ مغرب کی بعد کہیں جا کے فاقہ ہوا، پھر وہ واپس کر گئے۔ تو یہ کیفیت ان پہ یعنی کوئی ایسی چیز دیکھ کر جس سے یہ تذکیر ہے نا، یعنی انسان کی طبیعت اگر تذکیر حاصل کرنے پر آمادہ ہو تو وہ کیسے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اس کو یہ چیز یاد آ جاتی ہے۔ یہ ہمارے جو حاجی لقمان میر صاحب نا، جن کی گجرانوالہ میں ایک بھٹی ہے، اچھا لوہے کا کام ہے، اور وہ بھٹی میں ظاہر ہے وہ پگھلا، وہ اس طرح کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے دادا جی شیخ الحدیث رحمہ اللہ، وہ ایک دفعہ ان کے آئے تو ان کو بھٹی دکھائی اور وہیں پہ وہ بیٹھ گئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سارا دن بھٹی پہ کام، ہمیں کبھی خیال بھی نہیں آیا، لیکن وہ جتنی دیر چند منٹ بیٹھے، جتنی دیر بیٹھے وہ جہنم سے پناہ کی دعائیں مانگ رہے۔ بالکل وہی کیفیت ان پہ تعریف۔ اور یہ ہے اس کو یعنی تذکیر حاصل کرنا اگر انسان کی طبیعت کا حصہ بن جائے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو متوجہ کر دیتی ہیں اللہ کی طرف، اللہ کی طرف، بالکل جہنم سے پناہ مانگنے کی طرف۔ اللہم اجرنا۔ اچھا، ایک راوی ہیں عبد الاعلیٰ جو ہیں، وہ کہتے ہیں من اوتی من العلم ما لا یبکیہ فلیس بخلیق ان یکون اوتی علما ینفعه لأن اللہ نعت العلماء فقال ان الذین اوتوا العلم من قبله اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا ویقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا۔ وہ علم دین کی نظر میں وہ جاننا صرف نہیں ہے، قرآن صرف وہ علم نہیں دیتا جس میں آپ کو کچھ چیزوں کا علم پتہ ہو، انفارمیشن ہو جائے، بس یا آپ جانتے ہوں یا اس کو بیان کر سکتے ہوں یا لوگوں پہ دھاک بٹھا سکتے۔ علم وہ ہے جو انسان کو اس کے دل کو خدا کے ساتھ جوڑ دے، تذکیر حاصل کرنے کے قابل بنا دے، اور وہ کیفیات انسان میں پیدا کرے جو ایک متقی اور خدا ترس انسان کی ہوتی ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو علم انسان کو خوف خدا سے رلا نہیں سکتا، کبھی اس کو اس طرف متوجہ نہیں کرتا کہ خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، کی عظمت کتنی ہے، اس کی قدرت کتنی بے پایہ ہوگی، یہ آدمی اہل علم میں شامل ہونے کا حقدار نہیں۔ بالکل صحیح۔ عبدالرحمن بن ابی لیلہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہو قرأ سورۃ مریم حتی انتہا الی السجدۃ خروا سجدا وبکیا فسجد بها فلما رفع رأسه قال هذه السجدۃ قد سجدناها فأین البکاء۔ سجدہ تو ہم نے کر لیا، تو رونا تو آیا نہیں، مطلب وہ اپنی ایک نقص کا یا ایک ان کو احساس ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن تو کہہ رہا ہے خروا سجدا وبکیا، اللہ کے جو پیغمبر تھے، نبی تھے، تو اللہ کی آیتیں پڑھتے تھے تو بے اختیار سجدے میں گر پڑتے تھے اور ان پر گریہ طاری ہو جاتا۔ تو ہم نے بھی آیت تو پڑھی ہے
وہ سجدے کی آیت ہے وہ تو ہم نے کر لیا، رونا تو آئے نہیں۔ تبھی ان کے لیے فکر مندی کی بات ہوتی تھی کہ وہ کیفیت ہم پر نہیں طاری ہوئی۔ صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عراقی کے پاس سے گزرے، وہ گرا ہوا تھا بے ہوش، والناس حولہ، لوگ اس کے گرد تھے۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہوا ہے بھائی؟ انہوں نے کہا کہ اذا قرئ علیہ القرآن او سمع اللہ یذکر خر من خشیت اللہ، تو یہ جب اس پہ قرآن پڑھا گیا یا اس نے اللہ کا ذکر سنا ہے تو یہ اللہ کی خشیت سے بے ہوش بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو قال ابن عمر واللہ انا لنخش اللہ ولا وما نسکت، ہم نہیں کرتے۔ ہم تو نہیں گرتے۔ اب یہ ایک اور چیز ہے جس کا ذکر آثار میں آتا ہے کہ بکا، گریا کی کیفیت طاری ہونا، خوف طاری ہونا، یہ تو مطلوب ہے، یہ نہ ہو تو انسان کو فکر مندی ہونی چاہیے۔ لیکن ہر کیفیت میں، ہر چیز میں ایک اعتدال مقصود ہوتا ہے۔ تو یہ چیز اگر اس حد سے آگے بڑھ جائے، بعض طبیعتیں ہوتی ہیں جو زیادہ حساس ہوتی ہیں، یا بعض طبیعتوں پہ کوئی اور رنگ زیادہ غالب ہوتا ہے، تو جس میں انسان کے لیے کلام الہی کو تسلسل سے پڑھنا، انگیج کرنا، اس سے تذکیر حاصل کرنا، وہی ممکن نہ رہے، اتنی زیادہ کیفیت غالب ہو جائے، تو اس کو صحابہ نے پسند نہیں کیا، اور وہ اس شدت کو پہنچ جائے کہ جیسے ہی بات سنی، آیت سنی اور بے ہوش ہو گئے۔ تو یہ کیفیت کبھی کسی وقت وقتی طور پر ہوئی، جیسے وہ بھی ہم نے الگ، ایک صحابی کے بارے میں، جی ربیع کسی کے وقت بارے وہ میں، ربی تابی ہوں گے، یہ اور چیز ہے۔ لیکن طبیعت بن ہی ایسی جائے، یا ایسی طبیعت کہ جو یہ برداشت ہی نہ کرے، تو یہ کوئی محمود کیفیت نہیں ہے۔ تو اس میں پھر طبیعت کی اصلاح ہونی چاہیے، اس کو کوئی آئیڈیالائز نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ انہوں نے کہا کہ قرآن پڑھتے ہوئے ہم بھی اللہ سے ڈرتے، ہم بے خوف نہیں ہیں، لیکن وہ خوف کی اور خشیت کی کیفیت اس حد تک کی رہتی ہے کہ ہم پر خدا کی عظمت کا احساس طاری ہوتا ہے، رونا بھی آ جاتا ہے، تعوذ بھی ہم کرتے ہیں۔ اس جگہ پہ نہیں پہنچ جاتے کہ جیسے ہی کوئی آیت سنی تو خوف اور خشیت سے بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ اس میں طبیعت کی اصلاح کی ضرورت ہے، یہ کوئی محمود چیز نہیں۔ بالکل یہ انہوں نے یعنی اعتدال کا جو نقطہ اعتدال سے متجاوز جو ایک چیز ہے، اس کی اصلاح کی سیدنا ابن عمر نے، اور باقی اساتذہ میں بھی۔ ہمارے ہاں بھی خاص طور پہ صوفیاء کے بہت سارے سلسلوں میں اس کو محمود چیز کے طور پہ محل میں وہ حال کی جو جی اس طرح کی کچھ مظاہر لگتا ہے کہ صحابہ کے سامنے یا تابعین کے سامنے بھی آئے، طبیعتوں میں ظاہر ہے ہر طرح کی طبیعتیں ہوتی ہیں، تو وہ پھر چیزیں آگے چل کر وہ خود ایک یا تو محمود بن گئی، یا اس کو ایک جذب کی، یا کوئی ایک عنوان دے کہ ایک الگ مرتبہ ٹھہرا لیا گیا۔ تو صحابہ نے اسی کو اصل میں واضح کیا کہ نہیں، یہ مطلوب نہیں۔ بالکل خشیت، خوف اور اس کے مظاہر ایک حد کے اندر ہی محمود ہے، اس سے باہر اگر ہیں تو وہ قابل اصلاح ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ عبداللہ بن عروہ بن زبیر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ قلت جدتی اسماء کیف کان یصنع اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأوا القرآن، تو ان کی کیا کیفیت ہوتی تھی جب وہ قرآن پڑھتے تھے؟ تو قالت کہنے لگی کانوا کما نعتهم اللہ عز وجل، وہ ایسی تھے جیسے اللہ نے ان کی تعریف اللہ نے بیان کیا ہے کہ تدمع اعینهم وتقشعر جلودهم، قلت فإن الناس هاهنا اذا سمعوا ذلك تأخذهم عليه خشية، فقالت اعوذ باللہ من الشیطان۔ یہ بھی اسی موضوع سے، اسی بات کو وہ بھی عروہ بن زبیر ان کے بیٹے ہیں غالباً عبداللہ ابن عروہ، تو سیدہ اسماء سے انہوں نے کہا کہ صحابہ جب قرآن پڑھتے تھے تو کیا کیفیت ہوتی؟ انہوں نے کہا وہی جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ اللہ کے نیک بندے جب قرآن سنتے ہیں، کتاب سنتے ہیں، تو ان کے خوف سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ایسی کیفیت ہوتی تھی۔
نے کہا کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں، وہ تو جیسے ہی سنتے ہیں تو ان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی۔ سیدنا عثمان نے اس کو پسند نہیں کیا، ان کا یہ کوئی اعوذ باللہ من الشیطان، یہ اللہ کی طرف سے طاری ہوئی کیفیت نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ قرآن جو ہے وہ آپ جو کہہ سکتے ہیں کہ وہ تذکر پیدا کرنے کے لیے، ہوش میں لانے کے لیے آیا ہے، یہ نہیں کہ اس کو لوگ سنیں اور بے ہوش ہو جائیں۔ بالکل تو صحیح۔ یہ کوئی محمود کیفیت نہیں ہے، اس میں اللہ یعنی شیطان سے پناہ مانگنی۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ کچھ کیفیت جو ہے، ایک تو ہے کہ آٹومیٹکلی طاری ہو جاتی ہے، ایک ہے کہ خود سے طاری کردہ، اس کی بھی وہ شاید نہیں، وہ تکلف سے طاری کرنا یا اس میں ایک ڈرامہ پیدا کرنا، وہ تو پھر ریا میں آ جاتا ہے نا، وہ تو دعا میں بھی پسند نہیں۔ بالکل صحیح، بالکل دعا میں بھی آپ حدیث میں آنا ہے کہ مسجع مکفہ الفاظ، جی جی اور ریاکاری کے لیے اس میں وہ بھی پسند نہیں کی، وہ بے تکلف دعا ہی، تو وہ تو جس میں بھی آئے گی وہ ناپسندیدہ ہے۔ یہ تو یہ صحابہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اگر بے اختیاری سے بھی ہے، تو بھی کچھ محمود نہیں۔ طبیعتوں میں اگر یہ ہے تو لوگوں پر یہ واضح رہنا چاہیے کہ یہ محمود کیفیت نہیں ہے، وہ اصلاح کی ضرورت ہے اس اصلاح میں۔ کی ضرورت۔ اکرمہ جو ہیں وہ بھی اسما سے ہی انہوں نے پوچھا، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ حل کان احد من السلف یخشى علیہ من الخوف، تو انہوں نے کہا کہ لا ولکنہم کانوا یبکون۔ یعنی خشیت الہی ہے، وہ اس جگہ نہیں پہنچ جاتی تھی کہ وہ بات بات پہ بے ہوش ہونے لگ جائے، یہ طبیعت کی بے اعتدالی۔ ہاں، جب موقع ہوتا تھا کہ وہ روتے تھے، ان پر گریہ طاری ہوتا تھا، اس حد تک وہ رہتے تھے، بے ہوش ہونے والا کام نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اِنَّ قَوْمًا اِذَا سَمِعُوا الْقُرْآنَ صُعِقُوا، تو فقالت القرآن اکرم ان تنزف عنه عقول الرجال ولكنه كما قال الله تعالى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله۔ سید عائشہ بھی وہی بات اتنے اچھے طریقے سے بیان کر رہی ہیں۔ ایک تو آپ کو اسے نظر آ رہا ہے کہ یہ مظہر یا اس طرح کا رجحان یہ ماحول میں نظر آ رہا ہے، اور وہ واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں، صحابہ سے پوچھے جا رہے ہیں کہ اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ میں کہا جی کچھ لوگ قرآن سنتے ہیں تو ان پر بیہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا قرآن اکرم ہو، قرآن کا درجہ اور مقام اس سے بہت بلند ہے کہ وہ لوگوں کی یا لوگ مردوں کی عقلیں جو ہیں وہ اس سے زائل ہو جائیں۔ بہت خوبصورت جواب ہے۔ اللہ کا کلام اس لیے اس لیے تو نہیں، نہیں وہ ہے۔ تو عقل اور تفکر اور تدبر اس کے لیے ہے، اور ہاں وہ جو دلوں کی قساوت ہے اس کو دور کرتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ دل نرم ہو، لیکن وہ عقل اور تدبر پر اور انسان کی جو سوچنے کی صلاحیت ہے اس کو مجروح نہیں کرتا۔ تو اللہ کو یہ جو مطلوب ہے وہ یہی ہے جو اس آیت میں پڑھا گیا ہے کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کے دل اور ان کے جسم اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، ان میں مزید شوق پیدا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں محمود ہیں۔ ہوش چلے گئے، حواس چلے گئے، یہ محمود نہیں ہے اور نہ یہ مطلوب۔ بالکل ٹھیک۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہ سئل عن القوم، ان سے کچھ لوگوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ یقرأ علیہم القرآن فیسعقون، تو انہوں نے کہا کہ ذالک فعل الخوارج۔ تو انہوں نے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ جن کے بارے میں بیان ہو رہا ہے شاید یہ خوارج ہیں، انہی کے ہوگا، کیونکہ ان کے ہاں خوارج کا قرآن سے تو خاص اعتناء تھا، اور حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے کہ قرآن ان کا پڑھنا دیکھو گے، ان کے اعمال دیکھو گے، اور ظاہراً ان کا خدا خوف اور ایک عبادت گزار بندہ ہونا دیکھو گے تو تم رش کرو گے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے معیارات کے مطابق ان کی دینداری نہیں ہوگی۔ تو شاید انہی میں سے کچھ لوگ ہوں۔ ممکن نہیں، بالکل۔ اچھا جی، محمد بن سیرین
رحمۃ اللہ، ان سے یہ اثر ہے، قد سئل عن الرجل یقرأ عنده القرآن فیسع، وہی سوال ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میعاد ما بیننا و بینہ ان نجلس علی حائط، اور ثم یقرأ علیہ القرآن من اولہ الی آخرہ فإن وقع فہو کما قال، کہ اب اس میں ایسا لگتا ہے کہ وہ تعریض بھی کر رہے ہیں، یعنی واضح ہے کہ اگر اچھا اس پہ قرآن سننے سے یہ طاری ہو گئی ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ میں بھی اور وہ بھی ہم ایک دیوار کے اوپر چڑھ کے بیٹھتے ہیں اور پھر قرآن ہمیں پڑھ کے سنایا جائے، اگر وہاں بھی وہ بے ہوشی سے گر جائے تو پھر اس کی یہ کیفیت سچی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تعریض کر رہے ہیں، یہ کچھ لوگ بعض ڈرامے لوگ، بازی بھی کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، یعنی لوگوں میں اپنی دینداری یا تقوی کا تاثر پیدا کرنے کے لیے بالکل وہ ٹھیک، ایک فیک جو کیفیت ہے یا ایک جذبہ وہ بھی دکھا رہے ہیں تاکہ لوگ ہمیں بڑا، تو اگر اتنی وہ خدا کا خوف طاری ہوتا ہے تو آ کسی اونچی دیوار پہ بیٹھتے ہیں، صحیح، وہاں سے بھی اگر یہ خوف الہی سے گر جائیں تو پھر یہ صحیح ہے، تو یہ وہ تعریف بھی انہوں نے بہت کر اچھی دی۔ تعریف کی انہوں نے۔ آج کی نشست بھی بڑی خوبصورت رہی، تلاوت قرآن کے دوران خوف و خشیت کی جو کیفیات ہیں، کون سی کیفیت درست ہے، قرآن کون سی کیفیت بیان کرتا ہے، صحابہ کس کیفیت کو محمود قرار دے رہے ہیں، اور کس کو بے اعتدالی بے اعتدالی تجاوز قرار کہہ رہے دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں۔ آپ کا بہت شکریہ، تشریف آوری کی بڑی خوبصورت گفتگو رہی، انشاءاللہ کسی اور نشست میں پھر ملاقات ہوگی۔ مزید موضوعات پہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔